آپ لوگ کہہ رہے تھے نا ناک کو ایسے 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 کرتی ہے، تو ایسے 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 اس لیے کری تھی کیونکہ طبیعت خراب ہونے والی تھی، اریٹیشن تھی ناک میں. تو وہی ہوا کہ فلو ہو گیا بڑا سخت، اور کھانسی ہو گئی شدید، اور بخار ہو گیا، اور بخار سے منہ لال ٹماٹر ہوا ہوا ہے اور گرم ہوا ہوا ہے، بری حالت. رات بھر نیند نہیں آئی، اتنا بخار تھا اتنا بخار تھا. مجھے جھٹکے لگ رہے تھے، ایسے 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 جھٹکے لگ رہے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا دماغ میں عجیب عجیب سوچیں آ رہی تھیں. جب بخار ہوتا ہے نا پھر آپ کو عجیب سی تھاٹس آتی ہیں، جیسے آپ کسی گہری کھائی میں گر رہے ہیں، آپ کو کوئی دھکا دے رہا ہے، کچھ بھی عجیب و غریب سا کچھ ہو رہا تھا. تو پھر بخار تھا. پھر آج بڑی چندہ کو آف دیا تھا. میں نے سوچا کہ بڑی چندہ جو ہے بیچاری، اس کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی، آخر اس کے گھر میں بھی کام ہوتا ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے اسکول کے بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں، اس کی اپنی فیملی ہے، کوئی آؤٹنگ ہوتی ہے، کہیں آنا جانا ہوتا ہے میاں بیوی نے، تو ان کو چھٹی دینی چاہیے. وہ میرا اتنا خیال رکھتی ہے، اس کا دل نہیں کرتا مجھ سے دور جانے کو، لیکن پھر میں نے سوچا نہیں، اس کو چھٹی دینی چاہیے. چھوٹی چندہ جو ہے نا وہ نہیں سنڈے کو آتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اتفاق سے ہوا یہ کہ فرائیڈے کو نا چھوٹی چندہ نے چھٹی کی تھی، تو اس کو میں نے کہا تھا تم فرائیڈے کو چھٹی کر رہی ہو تو تم سنڈے کو آنا. تو وہ اچھا ہی ہوا کہ وہ آ گئی، کیونکہ میں جب وہ صبح آئی ہے تو میں اتنا مجھے بخار تھا، اور میری عادت نہیں ہے، میں کسی کو نہیں اٹھاتی نہ بادر کرتی ہوں. حالانکہ احمد اور سمین تھے، اوپر میرا بیٹا وقاص تھا، اوپر حلیمہ اسد بھی تھے، میرے ہسبینڈ بھی ہیں، لیکن میری عادت نہیں ہے، میں نہیں اٹھاتی کسی کو بھی. اور اللہ نہ کرے اگر میری مطلب بالکل ہی حالت تباہ ہو جائے تو پھر کوشش کرتی ہوں. چندہ مجھے وہ دے دینا، ایک مالٹا چھیل کے دے دینا. ہاں چھوٹا والا. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں کسی کو تنگ نہ کروں. تو چھوٹی چندہ صبح آ گئی تو اسی نے مجھے اٹھا کے باتھ روم بھی لے کے گئی، مجھ سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا اور چکر آ رہے تھے، لگتا تھا گر جاؤں گی. تو اس کے بعد دروازہ بھی میں نے لاک کیا ہوتا ہے، کیونکہ پتہ نہیں جب سے وہ عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے، لگتا ہے جیسے کہ اللہ نہ کرے کوئی آ نہ جائے، چور چکار اور کس نے آنا ہے. تو کیونکہ ماشاءاللہ بڑا گھر ہے نا، تو سب اپنے اپنے کمروں میں سوئے ہوتے ہیں، تو مجھے اب ڈر لگنے لگا ہے، جو کبھی ساری زندگی لگا نہیں تھا. اب ذرا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ کنڈی لگا کے سونا چاہیے، لیکن پھر صبح اٹھ کے کنڈی کھولنی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آ کے تو پھر کھٹکھٹائے گا، پھر میں اس سے پہلے کھول دیتی ہوں. جیسے دن چڑھتا ہے میں دروازہ کھول دیتی ہوں. تو پھر وہ بھی کھول دیا کہ چندہ آ جائے گی. خیر چندہ کافی لیٹ آئی، 11:30 بجے کے بعد، لیکن مجھ سے اٹھا جا نہیں رہا تھا، ہلا نہیں جا رہا تھا بالکل. وہ آئی، پھر اس نے مجھے ایک انڈا میں نے کھایا، پھر میں نے پیناڈول کھائی، پھر تھوڑا دماغ ہوش آئے، بچے بھی اٹھ گئے، میرے میاں بھی اٹھ گئے. لیکن سارا دن گزر گیا، کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا. میں نے اتنا سا فرینچ ٹوسٹ کھایا ہے، وہ بھی نہیں کھایا جا رہا. اب سوچ رہی ہوں کھچڑی، ایک تھوڑی سی کھچڑی بنواؤں. ٹیسٹ منہ کا خراب ہوا ہے، اور فلو، اور یہ پتہ نہیں کیسا وائرل ہے، سمجھ نہیں آ رہا. سبھی بیمار ہوئے ہیں ویسے. تو اسی لیے آپ لوگوں سے بہت 2 3 4 دن سے بات نہیں ہوئی نا. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے میں کہاں چلی گئی، مس کر رہے ہوں گے، لیکن وہی بات تھی کہ ہمت ہی نہیں تھی. 3 4 دن سے میں ذرا لو چل رہی تھی، ایسے کر کے پڑی ہوئی تھی، لیکن پھر آخر کار چڑھ گیا بخار اور زیادہ طبیعت خراب ہو گئی. ابھی آج سمین کے پھپھو کے گھر میں ڈنر بھی تھا، وہاں پہ بھی میں نہیں جا سکی کیونکہ طبیعت اتنی خراب تھی. میں نے کہا وہاں جا کے برا لگتا ہے، ایسے کر کے پڑ جاؤں گی، کھاؤں گی بھی نہیں کچھ، اور وہاں سے آ کے پھر ایکسرشن ہو جائے گی اور تھک جاؤں گی، اس لیے نہیں گئی. احمد اور سمین گئے. تو بڑی چندہ آج اپنے بچوں کو لے کے ذرا باہر نکلی ہے سیر کرنے. وہ کہہ رہی تھی کہ میں آؤں گی تو پھر میں واپسی پہ چکر لگاؤں گی. چھوٹی آئی ہوئی آج. تھینک یو. تو جی بیٹا ہاں دے دو تھوڑا سا نمک. ہاں بالکل ہی منہ کا ذائقہ بھی خراب ہوا ہے بخار کی وجہ سے. ہاں کوئی حال نہیں ہے انشاءاللہ اللہ خیر کر. اصل مجھے بخار بہت کم چڑھتا ہے، بلکہ چڑھتا ہی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں چڑھا.
تو مجھے عادت بھی نہیں ہے نا لیٹے رہنے کی، الجھن ہوتی ہے بڑے. ویسے بھی گھر میں خاموشی اتنی ہے، اور آج بہت زارا، نوری جہاں اور شادی کے دن بہت یاد آ رہے ہیں کہ اتنی گہما گہمی، اتنا شور تھا، اتنا گھر میں رونق تھی، اور اب جو ہے نا اتنی خاموشی ہے. تو شور نہیں ہے، شور ہونا چاہیے تھوڑا سا، شور شرابہ. زارا جو ہے نا وہ ٹی وی لگا لیتی ہے نا، اور پھر نور جہاں صرف یہ مجھے کنو مزے کا لگ رہا ہے، تھوڑا ٹیسٹ آ رہا ہے نا. اور باقی بڑے مزے کی آپ کو بات بتانی تھی، سوچ رہی تھی کل بتاؤں پرسوں بتاؤں، طبیعت ہی نہیں ٹھیک تھی. وہ یہ میں آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ پنجابی شو میں شروع کرنا چاہتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ، سوچ ہی رہی تھی، اور آپ لوگ بھی انتظار میں تھے کہ ہاں پنجابی شو ہونا چاہیے. تو جناب سما ٹی وی لاہور والوں نے مجھے پچ کیا اور کہا کہ ہم سما پنجابی شروع کر رہے ہیں ڈیجیٹل، یعنی کہ صرف جو یوٹیوب پہ آئے گا. تو اس کے لیے انہوں نے مجھے ایک شو کے لیے کہا. تو میں میٹنگ کر رہی تھی اور پورا شو ڈیزائن کیا بڑا مزے کا، جس میں میں تو ہوں گی میرے ساتھ 2 بچیاں اور ہیں جو بڑی زبردست ٹیلنٹڈ بچیاں ہیں، وہ ہوں گی. اس میں گانے ہوں گے پنجابی، اس میں کامیڈی ہوگی، اس میں مزے مزے کی چیزیں ہوں گی، اور سما پہ آئے گا یہ، اور آپ لوگ خوش ہو جائیں گے، مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو اچھا لگے گا پنجابی شو. پنجابی زبان بڑی خوبصورت زبان ہے، میٹھی زبان ہے، اور ہم لوگ اس کو چھوڑ گئے ہیں بالکل. تو میں تو آپ سے سوچ ہی رہی تھی کہ ہونا چاہیے، تو وہ سما ٹی وی والوں نے مجھے کہہ دیا تو میں تو خوش ہو گئی. اب جیسے جیسے وہ ہوگا نا میں آپ کو بتاؤں گی. کل میں گئی تھی، بہت سارے پیارے پیارے پرانے گانے، فوک سانگز نکالے، شاعری نکالی، بہت مزے کی چیزیں کی، اور کافی مزیدار شو ڈیزائن ہو رہا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. میں آپ کو ساتھ ساتھ تیاریاں دکھاتی رہوں گی. ابھی ہم اس کو ریکارڈ کریں گے، لیکن ارادہ یہ ہے کہ عید پہ لانچ کریں، کیونکہ ظاہر رمضان میں تو اس طرح کا شو ممکن نہیں ہے. اور رمضان میں ہم ریکارڈنگز کر لیں گے، اور پھر ہم اس کو لانچ کریں گے عید پہ. اور امید ہے کہ یہ بہت مزے کا شو ہوگا. مختلف سیگمنٹس ہیں اس میں، مزے مزے کی باتیں ہیں، پنجابی گانے ہیں، فوک سانگز ہیں، بولیاں ہیں، مائیے ٹپے ہیں، ڈھولکی پہ گانے ہیں. تو آپ کو اچھا لگے گا. اور پنجابی زبان بولنے والے، اور جہاں جہاں تک ہیں، جہاں جہاں تک پنجابی زبان بولی جاتی ہے، سب کو پسند آئے گا. تو میں آپ کو دکھاتی رہوں گی ساتھ ساتھ. بس دعا کریں میری طبیعت ٹھیک ہو جائے یار، بڑی بوریت ہوتی ہے، طبیعت خراب ہونا بوریت بڑی ہوتی ہے، مزہ نہیں آتا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ویسے میں خود بھی، جیسے کہ میں نے فٹافٹ بخار اترا میں نہا لیا، میں نے کہا فٹافٹ نہاتی ہوں، اس سے فریش ہو جاؤں گی، اور میں ہو بھی گئی فریش. لیکن اٹھنے کی نا ہمت نہیں ہے کہ میں اٹھ کے چل پھر سکوں زیادہ. اور امید ہے کہ کل تک ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. کل میرا کپڑوں کا جو ہے شوٹ ہے، وہ بھی ہے برانڈ، اس کا بھی کام ہے. میرے تو بڑے کام ہے بھائی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے بیمار ہونے کا، اس لیے مجھے ٹھیک ہونا ہے جلدی جلدی. اور اس لیے میں نے آپ سے کہا تھوڑی سی جلدی جلدی سے بات کر لوں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے نا کہ میں ہوں کہاں. کیونکہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں کہاں گئی. تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ورنہ میں آپ سے ضرور ڈیلی ولاگنگ کرتی، بات کرتی. تو اس لیے معذرت، اور دعا کیجیے میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں.